العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله ثم الحمد لله نوی سالانہ روحانی تربیتی نشست اجتماع کے آخری دن کا پہلا نشست ہے اور اس نشست کو مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی نشانی خانقاہ حبیبیہ نقشبندیہ چکوال کے روح رواں حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین نے اپنی آمد سے اور تشریف آوری سے اس نشست کو اعزاز بخشی ہے۔ میرے محبوب والد مکرم فرماتے ہیں، آج سے 37 سال قبل جب میں حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دارالعلوم حنفیہ میں پڑھتا تھا، ابتدائی درجات پہ میں نے اپنے مرشد سے درخواست کی بنو کی آمد کے لیے۔ حضرت نے شفقت فرمائی، حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ بنو تشریف لائے، مسجد جعفر خان میں بیان فرمایا۔ بیان کے بعد مجھے فرمایا آخری چھت پہ چڑھتے ہیں۔ میں نے حضرت کی عمر کو دیکھا، حضرت کی نکاحت کو دیکھا، آخری عمر تھی، بڑھاپا تھا، مگر حضرت نے فرمایا آخری چھت پہ چڑھتے ہیں۔ میں خادم تھا، حضرت کی حکم ماننا اپنے لیے سعادت سمجھتا تھا، چنانچہ حضرت سیڑھیوں پہ چڑھتے گئے، میں پیچھے پیچھے خادم کی طرح جاتا گیا۔ جب حضرت آخری چھت پہ چڑھ گئے، وہاں صرف پر دیوار ہے تو میں دیکھتا گیا۔ حضرت ایک کونے میں تشریف لے جاتے تھے، کچھ پڑھتے تھے، اس کے خوبصورت ہونٹ ہل جاتے تھے، اور کچھ پڑھنے کے بعد وہ ایک کونے کی طرف پونک دیتے تھے۔ پھر حضرت دوسرے کونے تشریف لے جاتے تھے، وہاں کچھ پڑھتے تھے، پھر وہ پونک دیتے تھے۔ پھر حضرت تیسرے کونے میں بھی تشریف لے گئے، وہاں بھی کچھ پڑھا، پھر اس کی طرف رخ کر کے وہاں پونک دیا۔ پھر چوتھے کونے میں بھی حضرت تشریف لے گئے، وہاں بھی کچھ پڑھا اور اس کے بعد اس کی طرف پونک دیا۔ میرے محبوب والد مکرم فرماتے ہیں، میرے ابتدائی درجات تھے، میں ابتدائی سالک تھا، مجھے تو اس وقت کچھ پتہ نہیں چلا کہ حضرت کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا پونک رہے ہیں، لیکن جب مجھے بعد میں پتہ چلا کہ حضرت توجہات کر رہے تھے اور اپنی توجہات سے پورے بنو کو منور فرما رہے تھے۔ حضرت والد مکرم فرماتے ہیں کہ جب بھی میں بنو میں یا پورے صوبے میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی پیغام اور وسعت کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے وہ بوڑھا مرشد یاد آتا ہے کہ وہ آخری عمر میں نکاحت کے باوجود وہ آخری چھت پہ چڑھ گئے اور وہاں پر اپنی توجہات سے پورے بنو کو منور فرمایا۔ آج کی اجتماع اسی توجہات کی تسلسل ہے۔ کل جب حضرت اقدس تشریف لے آئے تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ میں یہاں کے سالکین کے چہروں پہ وہی نورانیت دیکھتا ہوں جو اپنے ابا کے دور میں وہاں خانقاہ میں جو رونقیں لگتی تھی۔ میرے عزیزو، یہ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی اسی توجہات کی یہ تسلسل ہے جو آج تک قائم ہے۔ آج اپنی طرف سے، اپنے والد مکرم کی طرف سے اور پوری جماعت کی طرف سے
فرمائی تھی، مجھے وہ لمحے اب بھی اسی طرح یاد ہے۔ حضرت اقدس وہاں حضرت شیخ الحدیث صاحب کے پاس تشریف لائے تو پہلی بات حضرت نے یہ فرمائی کہ حضرت اس سال تو ہمارے ہاں آپ کا بھتیجا پڑھ رہا ہے۔ شیخ الحدیث صاحب چونک گئے کہ آپ کا بھتیجا تو ہمارے پاس نہیں ہے، تو حضرت نے فرمایا یا عبداللہ میرا بھتیجا ہے۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی مجھے یاد آ کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے میرے والد مکرم کی برکتیں ہیں، اس کی نسبتیں ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو میرا بھتیجا ہے، آپ کا بھتیجا کیسے بنا؟ تو حضرت نے فرمایا اس کے ابا جی اور وہ ہمارے والد مکرم سے بعید تھے، انہوں نے ہمارے ہاں 8 سال پڑھا ہے، تو اس کو اپنے بھتیجے جیسا سمجھتا ہوں۔ تو یہ ساری نسبت میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے مکرموں، حضرت کی اس نشست کو اپنے لیے غنیمت سمجھے۔ میں حضرت دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، وفی مقام آخر واللہ ولی المؤمنین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے ساتھ تشریف فرما پیر طریقت، رہبر شریعت، عالم باعمل، صوفی باصفا، مجسمہ اخلاق، محبوب السالکین، حضرت مولانا پیر گر رئیس خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پیکر اخلاق، عزیزم مولانا مفتی عبداللہ نقشبندی صاحب دامت برکاتہم، دیگر صاحبزادگان، خلفائے اعظام، دور قریب سے تشریف لائے ہوئے، سلسلہ عالیہ سے وابستہ سالکین طریقت، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں سلسلے کی اس عظیم خانقاہ میں حاضر ہو کر کچھ اوقات اللہ کے ذکر کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اور حضرت کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع عنایت ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت
ہمارے سلسلے کی اس عظیم خانقاہ کو تا قیام قیامت آباد فرمائے۔ حضرت کے وجود مسعود کا سایہ اس خانقاہ کے متوسلین پر تا دیر قائم دائم فرمائے، اور حضرت کی فیوزات اور قلبی کیفیات اللہ رب العزت صاحبزادگان کے ذریعے، سلسلے کے خلفاء کے ذریعے پورے عالم پر محیط فرمائے۔ میرے بھائیو، جب میں اس خانقاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو یہاں پہنچ کر میری اپنے قلب کی کیفیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جہاں ہر وقت ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، ایسی جگہوں پر اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے۔ اور اس رحمت خاصہ میں سے ہم فقیر جب دنیا کے ماحول سے نکل کر اپنے اپنے درجے کا ایثار کرتے ہوئے یہاں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے اپنی شفقت، اپنی رحمت، اپنی عطا اور اپنے غیب کے خزانوں کو کھول کر سالکین کے دلوں کو اپنے انوارات سے بھر دیا کرتے ہیں۔ یہ قربانی اللہ کو بہت پسند ہے۔ گھر سے نکلنا، گرم بستروں کو چھوڑنا، سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا، مالی قربانی، جانی قربانی، وقت کی قربانی، تو یہ ساری قربانیاں جب ملتی ہیں تو اس خانقاہ میں جب بندہ حاضر ہوتا ہے تو خانقاہ کے نورانی ماحول کے اثرات ہوتے ہیں کہ جو رب سے دور ہوتے ہیں وہ رب سے جڑ جاتے ہیں۔ جو سنتوں کے خلاف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جو غافل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جو بے سکون ہوتے ہیں، اس ماحول میں آ کر ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان قلب عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، میں اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں تاکہ اللہ کا ذکر کر سکیں، سیکھ سکیں، اللہ کے نام کی نسبت حاصل کر سکیں، اللہ کے ساتھ جڑ سکیں۔ اس جڑنے کو نسبت کا حصول کہتے ہیں، ولایت کہتے ہیں، اور یہ ولایت ایک عمومی ہے اور ایک ولایت خصوصی ہے۔ عمومی ولایت تو ہر مومن مسلم کو حاصل ہے۔ آپ جس بندے سے بھی پوچھیں گے کہ آپ اللہ کے دوست ہیں تو ہر مومن چاہے بے عمل بھی ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ ہاں گناہ گار تو ہیں لیکن ہم اللہ کے دوست ہیں۔ یہ عمومی ولایت ہے جو ہر مومن مسلم کو حاصل ہے، اور ایک ہے خصوصی ولایت۔ خصوصی ولایت کن کو حاصل ہے؟
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، اس دنیا میں من مرضی کی زندگی نہیں گزارتے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اپنے وقت کا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں، وہ تقوی والے لوگ ہیں، اور ان کو خصوصی ولایت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح آگے خصوصی ولایت کی بھی دو قسمیں، ایک ولایت صغریٰ ہے اور ایک ولایت کبریٰ ہے۔ ولایت صغریٰ کیا ہے؟ ولایت صغریٰ یہ ہے، یعنی چھوٹی ولایت یہ ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر شیطان وسوسے کی صورت میں گناہ کا خیال ڈال سکتا ہو، گناہوں کا خیال ذہن میں آتا ہو، لیکن انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ نہ کرتا ہو، گناہوں سے پاک زندگی ہو لیکن خیال آتا ہو، اس کو ولایت صغریٰ کہتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں ایسے لوگوں پر کہ جن کے بارے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس امت میں ایسے ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ گناہ والے فرشتے کو 20 سال گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ 20 سال، ہمارے تو 20 منٹ گزارنے مشکل ہیں، 20 سیکنڈ گزارنے مشکل ہیں، لیکن ایسے اشخاص موجود ہیں اس امت کے کہ 20 سال گناہ والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یعنی ان کا مزاج شریعت کے مزاج کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ جیسے اللہ کی مرضی، اپنی مرضی کو اپنے محبوب کی مرضی کے تابع کر دینا، ایسے اشخاص کو ولایت کبریٰ ملا کرتی ہے۔ اور یہ تصوف کا سب سے اونچا مقام ہے، تسلیم، رضا، اللہ کی مرضی کے تابع اپنی مرضی کو کر دینا، ہر حال میں، ہر خوشی کو، ہر غمی کو، بدحالی کو، خوشحالی کو، جیسے حالات بھی آئیں، تنگی کے حالات ہوں، کھلے حالات ہوں، نیکی کا جذبہ، جیسے جیسے زندگی کے ادوار ہوں، بندہ اپنے رب کی مرضی کے ساتھ چلتے ہوئے رب کی منشا اور خوشی سے اپنی خوشی کو منسلک کر دے۔ یہ ولایت کبریٰ ہے، یعنی بندے کی مزاج میں یہ کیفیات بن جائیں کہ جتنی بھی مکروہات شرعیہ ہیں وہ مکروہات طبیعہ بن جائیں، یعنی جن جن چیزوں سے شریعت نے روک رکھا ہو، طبیعت اس کے مطابق ڈھل جائے۔ ان کی کیفیت ایسے ہو جاتی ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ہم تجھ سے کس ہوس کی فلک جستجو کریں، ہم تجھ سے کس ہوس کی فلک جستجو کریں، دل ہی نہیں کر رہا جو کچھ آرزو کریں۔ یعنی آرزو کرنا، اپنی مرضی کرنا، اپنی خواہش رکھنا، وہ ساری ختم کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ کیفیت عطا فرماتے ہیں کہ تر دامنی پہ اے شیخ نہ جا ابھی، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اللہ رب العزت کی مرضی کے اتنے تابع ہو جاتے ہیں کہ فرشتے بھی ان پر ناز کرتے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا،
فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، اپنی زندگی کا رخ متعین کرنا پڑتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ اللہ سے واصل ہو جاتا ہے، اپنی مرضی ختم، اللہ کی مرضی شروع، پھر اپنے طریقے ختم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے شروع۔ میرے بھائیو، کچھ نکات ہیں کہ ان نکات پر بندہ عمل کرنا شروع کر دے تو ولایت کبریٰ کی منزل آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ دور قریب سے سالکین آئے ہوئے ہیں۔ تو عاجز نے ضروری خیال کیا کہ کچھ ایسی باتیں جو میرے لیے بھی مفید ہوں، آپ کے لیے بھی مفید ہوں، اللہ کہلوا دیں، تاکہ یہاں آج آخری دن ہے اور آخری دن کی پہلی نشست ہے، جمعے پہ یہ اجتماع ختم ہو جائے گا حضرت کی دعا کے ساتھ ہی۔ تو کچھ نکات ایسے ہوں، لاہ عمل ہو کہ ہم نے اپنی آئندہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے، تاکہ جو ولایت خصوصی بلکہ ولایت کبریٰ اللہ رب العزت اس خانقاہ کے ایک ایک سالک کو عطا فرما دے۔ اس میں میرے بھائیو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ کام ہے نیت کی درست کرنا، نیت میں اخلاص پیدا کرنا۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کو احساس ہی نہیں کہ رب کے دربار میں کس نیت کے ساتھ حاضر ہونا ہے، مسجد کے آداب کیا ہیں، مسجد کے اندر داخلہ کیسا ہے، مسجد کے اندر وقت کیسے گزارنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اس کو احساس ہی نہیں کہ خالق کائنات کے حضور پیش ہونے لگا ہے، دل کی حاضری نہیں۔ میرے بھائیو، ایسی نماز اس کی زندگی کو بدل سکتی ہے؟ نہیں بدل سکتی۔ اس لیے یہ نیت ہم درست کر لیں کہ اپنے ہر عمل کو ہم نے اپنے رب کے لیے کرنا ہے۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ رب کے لیے کرنا ہے، رب کو راضی رکھنا ہے، رب کی خوشنودی کو مقصد اولین بنانا ہے۔ یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ اگر یہ نیت نہیں تو میرے بھائیو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان اللہ والوں کے پاس آ کر آپ سیکھیں کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس نیت کے بارے میں بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عارفانہ کلام میں بڑی بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے، اور حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو کیونکہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت اور محبت تھی، ہمارے عوان قبیلے سے ہی ان کا تعلق بھی تھا، اور حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں اسی تعلق کی وجہ سے 40 دن لگاتار مراقبہ فرمایا۔ ہمارے لیے 2-4-5 منٹ مراقبہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 دن لگاتار اس حالت میں کہ نماز کے لیے اٹھتا تھا، فرض نماز پڑھ کے پھر مراقب ہو جاتا تھا، اگر تقاضا پیش آتا تو تقاضے سے فارغ ہو کے پھر مراقبہ کر لیتا، اور یوں میں نے رات کا سونا بھی چھوڑ دیا تھا، دن رات میں مراقب ہوتا تھا۔ 40 دن میں نے مراقبہ کیا، اور 40 دن کے مراقبے کے بعد مجھے اونگ آ گئی، خواب میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا
کہ آپ کی آمد سے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، آج آپ کی واپسی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کچھ تحفہ دے کر یہاں سے رخصت کروں، تحفہ دے کر یہاں سے رخصت کروں۔ تو ابا جی نے کہا کہ یہ تو میرے لیے بڑا انعام ہوگا جو آپ تحفہ دیں گے۔ تو آپ نے حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو تفسیر قرآن کا تحفہ عطا فرمایا۔ پھر ابا جی فرماتے ہیں کہ اس تحفے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو قرآن کے لیے کھول دیا، اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قرآن کی تفسیر کو دیکھنے کی اس کے بعد ضرورت نہیں پڑی۔ بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا عبدالحق دارالعلوم حقانیہ والے، حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دارالعلوم حقانیہ میں حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت ابا جی تشریف لے گئے۔ تو ابا جی نے بیان فرمایا، تو بیان جب ہو چکا تو حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے ابا جی سے آ کر کہنے لگے کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ کون سی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں؟ یہ میں نے تفسیر میری نظر سے نہیں گزری۔ ابا جی خاموش رہے، لیکن ابا جی کے مرشد بول پڑے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سند ہو تو ایسی ہو، دل بدلے تو ایسا بدلے کہ سالک کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے، شیخ بول پڑے۔ حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت حافظ صاحب کسی تفسیر کا مطالعہ نہیں کرتے، بلکہ یہ تفسیر دل کا مطالعہ کیا کرتے ہیں۔ یہ جو تفسیر تھی، علم لدنی تھا، علم وحبی تھا، یہ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے در کا فیض تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خانقاہوں کے ساتھ وابستہ فرمائے۔ تو میں بات کر رہا تھا نیت کی، تو نیت کے بارے میں حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جے نعت، پنجابی پتہ نہیں سمجھ تو نہیں آئے گی، آئے گی جی۔ جے نہاتے دوتے رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نو۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نہانے دھونے سے، غسل کرنے سے رب ملتا تو جو پانی کے جانور ہیں، مچھلیاں ہیں، ان کو رب مل جاتا، وہ تو ہر وقت پانی میں ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑاں سسیاں نو۔ ہم حج پہ جاتے ہیں، اور حج پہ جا کر جب واپس آتے ہیں تو حلق کروا کے واپس آتے ہیں، بالوں کو کٹوا کر۔ وہ کہتے ہیں اگر بال کٹوانے سے رب ملتا تو جو بھیڑیں ہیں جن کی اون ہم استعمال کرتے ہیں، ان کو تو ہر وقت سر ان کا منایا جاتا ہے، تو ان کو رب مل جاتا۔ جے ذکر کردیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑچیاں نو۔ جو ہم ذکر کرنے میں اپنے اوقات کو لگاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا ذکر کر لیا، لیکن مجاہدہ کر لیا، تو ہم مجاہدہ ابابیل کا دیکھیں، چمگادڑ کا دیکھیں، کہ جو پوری رات الٹا رہ کر ذکر میں مصروف رہتی ہے، اگر رب ملتا تو اس کو مل جاتا۔ پھر فرمایا جی جتیاں ستیاں رب ملدا تو ملدا دانداں کھسیاں نو۔ کہ اگر غیر ازدواجی زندگی گزارنا اللہ کی رضا کے خلاف ہے، اگر یہ ملتا تو جو کھسی داند ہوتے ہیں، بیل ہوتے ہیں، ان کو مل جاتا۔ پھر آگے جا کے فرمایا باہو رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نو۔ جن بندوں کی نیتیں اچھی ہوں گی اللہ تعالیٰ انہی کو ملے گا، اور جن کی نیتوں میں کھوٹ ہوگا یا بے نیتی کی زندگی گزار رہے ہوں گے، ان کو رب نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہر سالک کو چاہیے کہ اپنی نیت کا محاسبہ ہر وقت کرے۔ دوسری چیز، ہر سالک کو چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہا کرے۔ کیا پتہ ہم کوشش میں لگے رہیں، اور جب اللہ کی نظر، رحمت کی نظر ہماری طرف متوجہ ہو اور اس وقت ہم بے وضو ہوں، تو یہ بے ادبی کی بات ہے۔ اس لیے ہر وقت باوضو رہنا ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں موجود تھے، ایک صحابی خدمت میں ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آپ نے تیمم فرما لیا۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تیمم فرمایا ہے، پانی کی ندی تو بالکل قریب ہے، وہ سامنے نظر آ رہا ہے پانی۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا، میں محمد کو اتنا بھی یقین نہیں کہ میں چل کر وہاں تک پہنچ سکوں، ہو سکتا ہے رستے میں مجھے موت آ جائے، ایسا نہ ہو کہ میں بے وضو مر جاؤں، اس لیے میں نے تیمم کر لیا اور پانی کی طرف چل پڑا تاکہ پانی سے ساتھ وضو کر لوں۔ یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت وضو کی حالت میں رہتے تھے۔ تھوڑا سا وقت بھی، موت کو اتنا یقین ان کو کہ تھوڑا سا وقت جو پانی دور تھا نظر آ رہا تھا وہاں تک پہنچ سکتے تھے، لیکن تیمم فرما لیا۔ اس لیے آقا نے ارشاد فرمایا، لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، صرف مومن ہی وضو کی حفاظت فرماتے ہیں، صرف مومن۔ اس لیے ہر سالک کو چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قلبی احوال پر آپ نظر ڈال لیں، وضو سے پہلے کے بھی اور وضو کے بعد کے بھی، ہر سالک اگر غور کرے گا تو زمین آسمان کا فرق اس کو نظر آئے گا۔ جب بندہ باوضو ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے اور قلبی کیفیات ہی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہر فیتعار من اللیل فیسأل اللہ خیرا من الدنیا والآخرۃ الا آتاہ ایاہ، کہ جب مومن رات کو باوضو ذکر کرتے ہوئے سو جاتا ہے اور رات کے کسی پہر اس کو جاگ آتی ہے اور جاگ کر وہ تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرنے کے بعد دنیا اور آخرت کی جو بھلائی اللہ سے طلب کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ وضو اتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم بھاگتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا رونا رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہر رات اللہ رب العزت بندے مومن کو ایک وقت عطا فرماتے ہیں کہ تم سو جاؤ باوضو، اور جس وقت جاگ آئے جو دعا مانگو گے میں ساری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر اگلی بات، تیسری چیز، ہر سالک کو چاہیے کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت پر احسان ہے کہ ہر موقع کی دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دی کہ تم نے مسجد میں داخل ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے، اور کون سی دعا پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہونا ہے، مسجد سے نکلنا ہے تو کون سی دعا پڑھتے ہوئے مسجد سے نکلنا ہے، بیت الخلاء میں جانا ہے تو کون سی دعا، نکلنا ہے تو کون سی دعا، سونا ہے تو کون سی دعا، جاگنا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، کپڑے پہننے ہیں تو کون سی دعا پڑھنی ہے، کپڑے اتارنے ہیں تو کون سی دعا پڑھنی ہے۔ یعنی ہر موقع کی دعا ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرما دی۔ اس لیے جو مسنون دعائیں ہیں، ہر سالک کو چاہیے کہ ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اور اگلی بات، صبح شام کے مسنون وظائف اور اذکار جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، ہر بندے کو چاہیے، سالک کو چاہیے کہ ان مسنون اذکار کی عادت ڈالے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، پریشانی کا رونا روتے ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، سکون نہیں ہے،
کاروبار میں بے برکتی ہے، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے پھونک مار دی، جھاڑ پھونک پہ یقین ہو گیا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا بھول گئے۔ میرے بھائیو، جو بندہ بھی مسنون اذکار کی عادت ڈالے گا اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے اس کو حصہ مل جائے گا، اس کو پھر کسی عامل پر جانے کی ضرورت نہیں، اللہ پر اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدوں پر اس کو یقین ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آپ بتائیے کہ دل کی حاضری کے ساتھ بندہ یہ دعا پڑھ لے، پھر اس کے بعد اس کو کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے؟ ہمارے پڑھنے میں فرق ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم ایمان کی کمزوری کو دور کر لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین کر لیں، تو میرے بھائیوں کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو ہر سالک کو چاہیے کہ حزب الاعظم موجود ہے، چھپ چکی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے علماء کو، حضرت کے ماشاءاللہ حلقے میں بھی موجود ہیں۔ تو حزب الاعظم کی دعاؤں اور مسنون اذکار کی عادت بندہ ڈال لیں۔ علماء نے اس کو 7 دنوں میں تقسیم کر دیا ہے، ہر روز کی دعا الگ ہے، ایک ہفتے کے اندر اندر اکثر و بیشتر مسنون اذکار جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائے ہیں وہ بندہ کر لے، ولایت حاصل ہونا یقینی ہے انشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قلبی کیفیات میں سے انشاءاللہ حصہ ملے گا۔ اور اگلی بات، 5ویں، اپنے ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا، ہر کام کو۔ کم از کم 9-10 کام ایسے ہیں کہ جو دن میں ہم بار بار کرتے ہیں، مسجد میں بار بار حاضر ہوتے ہیں، پانی بار بار پیتے ہیں، کھانا کئی بار کھاتے ہیں، کپڑے کئی بار پہنتے ہیں، کئی بار اتارتے ہیں، دن میں قیلولہ کر رہے ہیں، رات کو آرام کرتے ہیں۔ یہ سارے معمولات، کھانا پینا، اٹھنا سونا جاگنا، نشست برخاست، معاملات، معاشرت، معیشت، یہ ساری سنتیں بندہ اپنی زندگی میں لے آئے، میرے بھائیو اس سے بڑی ولایت کوئی نہیں۔ جس کا ہر کام سنت کے مطابق ہو جائے، یہ ولایت نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے سچ فرمایا آقا نے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ 100 شہیدوں کا ثواب۔ فساد امت میں جس نے ایک سنت پر عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جو بندہ کر لے اللہ تعالیٰ کی محبت اور وصل اس کو عطا ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے کثرت ذکر۔ کیا چیز؟ کثرت، نیند آئی ہوئی میرے خیال ہے سب ساتھی، کثرت بولیں ذرا، کبھی کبھی قادری بھی بن جانا چاہیے۔ ہم نقشبندی ہیں زیادہ خاموش ہی رہتے ہیں۔ تو کیا پہلی چیز کیا ہے؟ کثرت۔ دوسری چیز ہے اتباع سنت، بولیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سارے جاگ گئے۔ اور تیسری چیز ہے صحبت شیخ۔ کیا ہے؟ کثرت ذکر، اتباع سنت اور صحبت شیخ۔ یہ اتنا مختصر نصاب ہے،
اس نصاب کے اوپر جو بندہ عمل کر لے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی قرب میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وصل اس کو عطا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو سالک بھی چاہتا ہے کہ میں ترقی کر لوں، ان 3 چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، دلہن سجتی ہے تو خامند کو پسند آتی ہے، دلہن سج جائے خامند کو پسند آ جائے۔ اسی طرح جب بندے مومن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے جسم کو سنوار لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جایا کرتا ہے۔ اور یہ سنت ایسا عمل ہے، آج عہد کر کے جائیں کہ ہماری زندگی انشاءاللہ سنت والی زندگی ہوگی انشاءاللہ، ایک ایک سنت پر عمل کریں گے۔ اور سب سے بڑی سنت کون سی ہے؟ داڑھی والی، جو دوسروں کو نظر آتی ہے، عمامے والی، سفید کپڑے، یہ ساری سنتیں ایسی ہیں جو دوسروں کو نظر آتی ہیں اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پسند ہیں۔ حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر مواج شریف صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہونے والا تھا، تو حاضر ہونے سے پہلے میرا دل چاہا کہ کچھ نور لے کر آقا کی خدمت میں جاؤں، یوں ہی نہ چل پڑوں۔ کہتے ہیں ریاض الجنہ میں بیٹھ گیا اور مراقبہ کر لیا، مراقبے سے نور آتا ہے، مراقبے سے نور آتا ہے۔ کہتے ہیں میں کچھ نور لے کر آقا کی خدمت میں جاؤں۔ کہتے ہیں ریاض الجنہ میں بیٹھ گیا اور ریاض الجنہ میں بیٹھا تو مجھے مراقبے میں اونگ آ گئی اور خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی، زیارت ہو گئی، یوں روزے مبارک اور یوں یہ عاشق کے صادق ساتھ بیٹھے ہیں اور زیارت کر رہے ہیں۔ تو میں نے سلام عرض کیا اور سلام عرض کرنے کے بعد پوچھا کہ آقا، ہم آپ کے روضہ اقدس پر جب حاضر ہوتے ہیں تو جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ صلاۃ و سلام آپ خود سماعت فرماتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جو امتی روزہ مبارک پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے میں اس کے صلاۃ و سلام کو خود سماعت کرتا ہوں، خود سماعت کرتا ہوں۔ اور جو دور سے پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ پھر ابا جی نے پوچھا کہ آقا، آپ کو جب کوئی آپ کا عاشق سلام پیش کرتا ہے تو آپ اس کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو امتی یہاں آ کر مجھے صلاۃ و سلام میرے سامنے پڑھتا ہے میں محمد اس کے سلام کا جواب بھی دیا کرتا ہوں۔ پھر ہر ایک بندے کا سلام کا جواب دیا کرتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کا سلام کا جواب نہیں دیتا، جو اس میری سنت کے ساتھ میرے روزے اقدس پر حاضر ہوتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، جو میری اس سنت کا تارک ہوتا ہے میں اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا اور بلکہ اس کی طرف سے اپنے چہرے کو پھیر بھی لیا کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، آج عہد کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آئندہ زندگی سنت والی زندگی ہوگی، انشاءاللہ آقا کے دل کو ٹھنڈا کرنے والی زندگی ہوگی، آقا کو رنجیدہ ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو اس خانقاہ میں آج بغیر داڑھی کے آئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے اور نیت لے کر یہاں سے جائیں گے، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور یہ سنت ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں اپنے محبوب سے کہ آپ فرما دیجئے
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ آپ اعلان فرما دیجئے میرے محبوب، اپنی امت کو بتا دیجئے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میں محمد کی پیروی کرو، تم پیروی کرو گے، تم صرف مجھ سے محبت کرنا چاہتے تھے، تم میرے محبوب بن جاؤ گے، میں تم سے محبت کرنے لگ پڑوں گا۔ یہ سنت ایسا عمل ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ جو آج جمعے کا دن بھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی شب جمعہ اور جمعے کے دن، آپ نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کثرت سے درود پڑھا کرو، پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو تم درود شریف پڑھتے ہو وہ درود شریف مجھ تک پیش ہوتا ہے، ہر سوموار اور جمعرات کو مجھ تک وہ درود شریف فرشتے لے کر آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کا نام لے کر اور اس کا والد کا نام لے کر اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ آج سارے مجمع کی مغفرت کی دعا کون کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ درود شریف آقا کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ انڈیا کے ایک ساتھی تھے، تو پچھلے دنوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اقدس اس وبا کی وجہ سے بند تھا، تو ہمارے دل پر بڑا اثر ہوا اس کا کہ صلاۃ السلام پیش نہیں ہو رہا۔ تو ہم نے، جو بندہ بھی فون کرتا تھا ہم اس کو کہتے تھے کہ درود شریف کی کثرت کرو، تاکہ وہ کمی تو پورا نہیں ہو سکتی جو صلاۃ السلام کی ہے، لیکن یہاں سے ہم درود شریف کے تحفے تو بھیج سکتے ہیں، بھیج سکتے ہیں، کثرت درود شریف کے تحفے بھیج سکتے ہیں۔ تو انڈیا سے ایک فون آیا، تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا آپ بھی درود شریف کی کثرت کرو، درود شریف کی کثرت کرو۔ حضرت پہلے دن ہی اس نے درود شریف کی کثرت شروع کر دی، اور رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اس کو خواب میں مل گئی۔ پہلے دن ہی خواب کی میں زیارت ہو گئی، اور زیارت جب ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم نے درود شریف کثرت سے پڑھا ہے، تو یہ جس نے تجھے کہا ہے اس کے شیخ سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے ہمیں ان سے بھی مناسبت ہے، یعنی جھنگ والے حضرت جی کا نام لیا، کہ اس وجہ سے ہمیں ان سے بھی مناسبت ہے کہ وہ درود شریف کا کہتے ہیں، اور چکوال والوں سے بھی ہمیں اسی لیے مناسبت ہے کہ وہ لوگوں کو درود شریف کی یاد دہانی کراتے رہتے ہیں۔ اس لیے سالک کو چاہیے کہ درود شریف اور سنت والا عمل جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ٹھنڈا ہو، دل ٹھنڈا ہو، نبی علیہ السلام کا دل ٹھنڈا ہو گیا، میرے بھائیو اللہ کا قرب حاصل کرنا پھر کوئی مشکل نہیں ہوگا، ولایت پھر آسان ہو جائے گی۔ انشاءاللہ سنت پر عمل کریں گے جی۔ ہر بندہ یہاں سے جائے گا تو سنت کا عاشق بن کر جائے، پیغام لے کر جائے، اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کرے۔ میرے بھائیو ایک ایک سنت گھر میں برکتیں لاتی ہے، ایک ایک سنت گھر میں سکون لاتی ہے، جھگڑوں کو ختم کرتی ہے۔ ایک ہی سنت میں عرض کرتا ہوں، پھر آپ غور کر لیں باقی سنتوں کی کیا بات ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، مفہوم ہے اس کا، اور وہ سنت کے مطابق دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوتا ہے، تو شیطان اپنے بالوں کو بکھیر لیتا ہے کہ میں تو اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا، اس نے سنت عمل کے ذریعے داخل ہو کر اس گھر میں سے میرے حصے کو ختم کر دیا۔ وہ بھاگتا ہوا اور وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اس گھر کو اللہ تعالیٰ پھر یوں شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور جو بندہ بھی خلاف سنت طریقے سے
اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، گویا وہ شیطان کا ہاتھ پکڑ کر تو خود گھر میں لے گیا، اب پھر کیا شکوہ کرتا ہے کہ میرے گھر میں سکون نہیں، میرے گھر میں برکتیں نہیں، میرے گھر کا ماحول اچھا نہیں، بچے نافرمان۔ میرے بھائیو، یہ جو بچوں کی نافرمانی ہے، بچیوں کی نافرمانی ہے، یہ ساری کی ساری نافرمانی سنت اعمال چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ آج بھی ہم عہد کر لیں کہ ہم سنت سے وابستہ ہو جائیں، اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو سکون سے بھر دیں گے، انشاءاللہ برکتوں سے بھر دیں گے۔ اگلی بات، ولایت کے لیے ضروری ہے کہ اذان کو بندہ غور سے سنے، جواب دے اور مسنون دعا پڑھے جو اذان کے سننے کی بات کی ہے۔ یہ ایک اتنا قیمتی عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے لیکن بڑا ہی قیمتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ دل کی توجہ کے ساتھ اذان کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا۔ دل کی حاضری کے ساتھ، دل کی توجہ کے ساتھ بندہ سارے کام روک دے، اذان کا جواب دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حلت لہ شفاعتی، حلال ہو گئی میری شفاعت اس کے لیے۔ حضرت ابا جی فرمایا کرتے تھے، حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تفسیر جو پڑھی ہے وہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے۔ تو ابا جی فرمایا کرتے تھے کہ استاد جی کہتے ہیں کہ جو بندہ اذان سن کر اس کا جواب دے گا، میں احمد علی لاہوری اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ اس کی موت کلمے پر ہوگی انشاءاللہ، کلمے پر موت ہوگی۔ یہ کوئی چھوٹا عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے کہ بندہ اپنی سوچوں کو منقطع کر دے، کاموں کو روک دے، جو کام کر رہا ہو اس کو چھوڑ دے، اذان کا جواب دے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اذان کا جواب دے گا میں محمد روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ چھوٹا عمل ہے، بڑا عمل ہے، بڑا عمل۔ حسن خاتمہ کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ولایت حاصل کرنے کے لیے یہ چھٹی چیز تھی۔ اور اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان اذا یسمع النداء بالصلاة اطال له ذراتا حتی لا یسمع صوتہ، کہ جب شیطان اذان کی ندا آواز سنتا ہے تو اس کی ہوا خارج ہوتی ہے اور وہاں تک بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے۔ پھر آواز جب ختم ہوتی ہے پھر وہ آتا ہے اور پھر وسوسے ڈالتا ہے، پھر اقامت ہوتی ہے اور جہاں تک اقامت کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں تک بھاگتا ہوا پریشان ہوائیں خارج کرتا ہوا جاتا ہے، اور پھر جب اقامت ختم ہوتی ہے پھر وہ واپس آتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اتنا بڑا قیمتی وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان کا، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت اتنا قیمتی ہے، شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے اللہ تعالیٰ اس وقت میں مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، ساری دعائیں قبول، ساری دعائیں قبول۔ تو اس وقت پھر ہم یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ، ہم آپ کے عاجز بندے ہیں، ہم اس قابل تو نہیں لیکن آپ کی محبت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ، ہم اپنے دل کو سنوارنا چاہتے ہیں، یا اللہ اس دل میں آپ کی محبت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی نسبت ہمیں مل جائے۔ یہ دعا بندہ کرے،
انشاءاللہ یہ دعا قبول ہوگی اور موت سے پہلے ولایت کبریٰ بندے کو ملے گی انشاءاللہ۔ اور ایک اور بات، یہ اذان اتنے اس کے بارے میں فضائل آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں کہ اذان کے جواب دینے کے بارے میں، کہ جب مؤذن کہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس وقت سماعت کرنے والا یوں کہہ دے انا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ کتنے مختصر سے جملے ہیں، کوئی لمبی چوڑی عبارت ہے نہیں، کتنی مختصر عبارت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ عبارت ایک مرتبہ پڑھو گے، اللہ تعالیٰ پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور جس کے گناہ معاف ہو گئے رب راضی ہو گیا۔ اب ولایت کے حصول میں کوئی شک رہ گیا؟ کوئی شک نہیں۔ اس لیے آج یہ مجمع عہد کر کے جائے کہ ہم انشاءاللہ ولایت کے حصول کے لیے زندگی کے سارے معمولات جن میں ہم مصروف ہوں گے، اذان سنتے ہی ترک کر دیں گے، اذان کا جواب دیں گے اور مسنون دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات، فرض نمازوں کا اہتمام، باجماعت نماز، مسجد کے اندر نماز، انفرادی نہیں اجتماعی عمل، یہ فرض نمازوں کا اہتمام کرنا بھی ولایت کبریٰ کے لیے ضروری ہے، باجماعت۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خشوع والی نماز، تضرع والی نماز، رکت والی نماز، دل کی حاضری والی نماز۔ آج ہماری نمازیں میرے بھائیوں نمازیں کوئی نہیں ہیں، ٹکرے ہیں۔ ایسی نماز کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عرش تو درکنار، ایسی نماز ایک بالشت بھی آسمان کی طرف سفر نہیں کرتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں یوں بھی فرمایا کہ میلے کچیلے کپڑے کی طرح نماز پڑھنے والے کے منہ پر وہ نماز دے ماری جاتی ہے کہ نہیں ضرورت مجھے اس نماز کی۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اس دل کے اندر تو صنم بنا رکھے ہیں ہم نے، بت بنا رکھے ہیں، کاروبار کے بت، مال کے بت، دوستیوں کے بت، نفسانی محبتوں کے بت۔ میرے بھائیو یہ صنم خانہ جب تک آباد ہے اللہ کی محبت اس دل میں نہیں آئے گی۔ جب ان بتوں کو توڑیں گے، ہم ایک اللہ سے یاری لگائیں گے، میرے بھائیو پھر یہ کام ولایت والا ایک قدم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ یا اللہ میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں، مجھے راستہ بتا دیجئے۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ مجھ تک پہنچنا تو بڑا آسان، ایک قدم نفس پر رکھو، دوسرا قدم مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اپنی مرضیوں کو چھوڑ دو، اپنی محبتوں کو چھوڑ دو، میری محبت مل جائے گی۔ دنیا کی جو چیز ٹوٹ جائے وہ اپنی وقت کھو بیٹھتی ہے۔ دنیا کی جو چیز، یہ جگ ہے ٹوٹ جائے کسی کام کا نہیں، یہ پلیٹ ہے ٹوٹ جائے کسی کام کی نہیں، یہ پیالی گلاس ٹوٹ جائے کسی کام کی نہیں۔ دل دنیا کی واحد چیز ہے کہ جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے رب کو پسند آ جایا کرتی ہے، رب کو پسند آ جاتی ہے کہ میرے بندے نے اپنے دل کو توڑ لیا، ساری خواہشوں کو چھوڑ دیا مجھ کو پانے کے لیے۔ ایسا ٹوٹا ہوا دل
اللہ تعالیٰ اس ٹوٹے ہوئے دل کے خریدار ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، محبت تنہائی چاہتی ہے، محبت تنہائی چاہتی ہے، محبت اظہار چاہتی ہے، محبت محفل میں تو نہیں کی جا سکتی، محبت تو تنہائی چاہتی ہے۔ یہ جو مراقبہ ہے نا، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر مراقبہ کرنا، نوافل پڑھنا، تنہائی میں رب سے ملاقات کرنا، یہ رب کو بڑا پسند ہے کہ میرا بندہ دنیا سے ہٹ کٹ کر دوستوں کی محفلوں میں نہیں گیا، میرے ساتھ شدت کی سردی میں گرم بستر کو چھوڑ کر تہجد کے وقت جانماز بچھا کر مجھ سے ملاقات کے لیے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنی ولایت کبریٰ عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ المساجد سوق من اسواق الآخرہ من دخل کان ضیف اللہ کراہ المغفرہ وتحیتہ الکرامہ فعلیکم بالرتا ومرتا قال الدعاء والرغبۃ الی اللہ عز وجل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ جو آدھی رات کا اٹھنا ہے، اس کے بارے میں شاعروں نے بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں۔ فرماتے ہیں واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار۔ یہ جو مٹی کا پتلا ہے نا، یہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ آدھی رات کا اٹھنا اور اس کی لذت اور اس کی پہنچ کہاں تک ہے، تو یہ مٹی کا پتلا اگر اس لذت سے آشنا ہو جائے تو پھر اس کی بلندیاں اور اس کی پروازیں آسمانوں سے بھی اونچی ہو جایا کرتی ہیں۔ واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار۔ اور پھر فرمایا عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ اللہ سے عشق کا دعویٰ بھی ہو اور بندہ رات کو سویا بھی رہے، نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ یہ عشق کا دعوے میں پھر کمی ہے۔ عشق کا دعویٰ جن کو ہوتا ہے پھر ان کو بستر اچھال کر مصلی پر کھڑا کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو آدھی رات کی نماز ہے اور فرض نمازوں کا اہتمام، یہ بھی ولایت کبریٰ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نسبت کا حصول آسان فرما دیں، اعمال پر ہمیں کمر بستہ فرما دیں، اور اللہ رب العزت اس خانقاہ کے تمام سالکین کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما کر ولایت کبریٰ کے اعلیٰ درجوں پر فائز فرما دیں۔ حضرت کا سائے کو دراز فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما کر ہم سب کو ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے۔ جی بہتر۔ اپنی توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف۔ اور یہ نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت گناہوں کی سیاہی ختم ہو رہی ہے، اور ہمارا دل پاک صاف ہو کر اللہ کے ذکر میں مصروف ہے اور کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
اللہ اللہ اللہ۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم قبر میں جا بنانی ہے، تم آئے بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں، ہوئی اندھی عقل تیری تیری کیسی نادانی ہے، گناہوں میں نہ کر برباد نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، تو کرنے کی نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ آخر میں تیری ہر نیکی تیرے ہی کام آنی ہے، نہ ہو شیطان کے تابع نہ بے فرمان رب کا ہو، نبی کے در کا خادم بن مراد اچھی جو پانی ہے، شریعت کی غلامی کر گناہوں سے تو بچ یارا، شریعت کی غلامی کر گناہوں سے تو بچ یارا، بری حالت ہو ظالم چور کی جو یہ نعمت جاودانی ہے، پکڑ لے پیر کامل کو بیعت بھی ضروری ہے، بجز مرشد کے اچھی بات کس دا تجھ کو پانی ہے، خدا یاد آئے جس کو دیکھ کر وہ پیر کامل ہے، خدا یاد آئے جس کو دیکھ کر وہ پیر کامل ہے، سوا مرشد کے دنیا کی محبت کس مٹانی ہے، شریعت کا غلام ہووے عجب اخلاق ہو اس میں، دل اس کا مثل آئینہ ہو یہ اس کی نشانی ہے، اگر تو طالب مولا ہے اصلاح کا جویا، تو جلدی کر پکڑ مرشد نصیحت یہ ایمانی ہے، قریشی دست بستہ عرض کرتا ہے سنو بھائی، قریشی دست بستہ عرض کرتا ہے سنو بھائی، قسم رب کی نہ جھوٹ اس میں نہ لائق بد گمانی ہے، عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے،
دل اپنا مت لگاؤ تم، قبر میں جا بنانی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کا خاتمہ فرما، دن رات میں کیے گناہوں کو معاف فرما، بھولے یاد گناہوں کو معاف فرما، تنہائیوں محفلوں میں کیے گناہوں کو معاف فرما، اعلانیہ خفیہ کیے گناہوں کو معاف فرما، ارادہ بے ارادہ کیے گناہوں کو معاف فرما۔ مالک ہم آپ کے ایسے عاجز بندے ہیں جو لڑکتے گرتے پڑتے جیسے تھے اپنے گھروں سے نکل پڑے، دنیا نے ہمیں بہت کھینچا، بڑے تقاضے ذہن میں آئے، سارے تقاضوں کو چھوڑ کر رب کی طرف ہم دوڑ پڑے۔ کریم پروردگار، یہ بندے جو دوڑتے ہوئے اس بستی میں آ گئے، یا اللہ اس بستی میں آ کر آپ کے ذکر میں مصروف 3 دن سے رہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی، یا اللہ ان کو مایوسی سے بچا لیجئے، یا اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ ہم نے دیکھا کہ جو نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑتا ہے، راستے میں اگر موت آ جائے، یا اللہ آپ تو اس کے بھی گناہ معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ ہم تو وہ بندے ہیں کہ جن کو راستے میں موت نہیں آئی، ہم نیکوں کی بستی میں پہنچ گئے، یا اللہ مہربانی فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں یا اللہ بخشایا اپنے گھروں میں روانہ فرما دیجئے۔ یا اللہ اس حالت میں کہ گناہوں سے پاک جس طرح بچہ دنیا میں آتا ہے، یا اللہ ہم سب کو ایسا گناہوں سے پاک فرما دیجئے۔ اے مالک مہربانی فرما، یا اللہ علم و عمل میں سب کے برکتیں عطا فرما دیجئے، یا اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے، صحت میں برکت عطا فرما دیجئے،
اولاد میں برکت عطا فرما دیجئے، کاروبار میں برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ گھر بار میں برکتیں عطا فرما دیجئے، یا اللہ راتوں کے اٹھنے میں برکتیں عطا فرما دیجئے، دن کے اعمال میں برکتیں عطا فرما دیجئے، قدم قدم پر اپنی برکتیں شامل حال فرما دیجئے۔ یا اللہ بچہ جب تھک جاتا ہے تو اپنے باپ کو کہتا ہے کہ ابا جی اٹھا لیجئے، والد اس کو اٹھا کر کندھے سے لگاتا ہے، بچے کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ مالک ہم گناہ کر کر کے تھک چکے، یا اللہ اس بستی میں اس خانقاہ میں آ گئے، آپ کی رحمت کے متلاشی ہیں، یا اللہ ہماری تھکاوٹ کا واسطہ، یا اللہ بڑوں کے سفید بالوں کا واسطہ، جوانوں کی جوانی کا واسطہ، بچوں کی معصومیت کا واسطہ، مالک آپ ہمیں بھی اٹھا لیجئے، اپنی رحمت ہمیں عطا فرما دیجئے، شیطان سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے، نفس سے ہمیں حفاظت عطا فرما دیجئے۔ سنت والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا اللہ ایک ایک سنت پر عمل عطا فرما دیجئے، یا اللہ غفلت سے نجات چاہتے ہیں، ہر لمحے کا ذکر عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنے قرب کی منزلیں ہم سب کو عطا فرما دیجئے، اپنا وصل ہم سب کو عطا فرما دیجئے، اپنی محبتیں ہمیں عطا فرما دیجئے، یا اللہ دل کی حاضری عطا فرما دیجئے، یا اللہ دل کے صنم خانے سے یا اللہ جھوٹ کے بت کو پاش پاش فرما دیجئے، ہرس کے بت کو پاش پاش فرما دیجئے، یا اللہ حسد کے بت کو پاش پاش فرما دیجئے، تکبر کے بت کو پاش پاش فرما دیجئے، نفرتوں کے بتوں کو پاش پاش فرما دیجئے، یا اللہ بدگمانی کے بت کو پاش پاش فرما دیجئے، یا اللہ نبی علیہ السلام کے اعلی اخلاق ہم سب کو عطا فرما دیجئے، ایک ایک عمل سنت کے مطابق آقا بنا دیجئے، یا اللہ بنا دیجئے، یا اللہ اس مسجد میں اس خانقاہ میں جہاں ہر وقت تیرے نیک بندے تیرے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، یہاں آپ کی رحمت چھم چھم برستی ہے، یا اللہ مہربانی فرما دیجئے، یا اللہ اس اجتماع میں ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، یا اللہ اپنے مقبول بندوں میں یا اللہ شامل فرما دیجئے، یا اللہ ولایت کبریٰ یا اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے، یا اللہ دل کی حاضری کے ساتھ ذکر کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ بدعمالی کرتے کرتے تھک چکے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، غفلت کے لمحات بتائے یا اللہ ہم نادم پشیمان آپ کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ کب تک ہم بے سرور ذکر کرتے رہیں گے، یا اللہ کب تک بے حضور نمازیں پڑھتے رہیں گے، یا اللہ حضوری قلب کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ ذکر کی لذات ہم سب کو عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنے مقبول بندوں میں ذاکرین میں شامل فرما دیجئے، یا رب کریم دور قریب سے لوگ آئے، یا اللہ اس لیے آئے کہ اجتماع میں جائیں گے دل کی دنیا بدلے گی، یا رب کریم مہربانی فرما دیجئے، یا اللہ اگر یہاں بھی آ کر دل کی دنیا نہ بدلی تو خانقاہ کے باہر شیطان ہم پر ہنسے گا کہ اللہ کے ولی کے آ کر در کے آ کر بھی تم مایوس جا رہے ہو، یا اللہ شیطان کو ناخوش کر دیجئے، یا اللہ ہمارے دل کی حالت کو بدل دیجئے، دل میں اپنی سچی محبت پیدا فرما دیجئے، نبی علیہ السلام کی سنت کی محبت پیدا فرما دیجئے، اعمال کی محبت پیدا فرما دیجئے، آدھی رات کا اٹھنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے، نماز با جماعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہر لمحہ ذکر کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا رب کریم ذکر کی لذات ہم سب کو عطا فرما دیجئے، ذکر کا سرور عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے ویران دل کو اپنے ذکر سے آباد فرما دیجئے، رب کریم کرم فرما دیجئے، اس عظیم خانقاہ سے یا اللہ گوہر مراد ہم سب کو عطا فرما دیجئے، اس عظیم خانقاہ سے ذکر کی نعمت ہم سب کو عطا فرما دیجئے، اعمال کی محبت عطا فرما دیجئے، ہمارے مشائخ کا صدقہ یا اللہ مہربانی فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے مشائخ کی توجہات یا اللہ جو ہمارے حضرت مولانا گر رئیس خان صاحب کے ذریعے یا اللہ ان کی کیفیات کو یا اللہ ان کے خلفاء کے ذریعے
ان کے صاحبزادگان کے ذریعے، ان کی مبارک جماعت کے ذریعے یا اللہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیجئے۔ یا اللہ دنیا کے کونے کونے کو ذکر سے منور فرما دیجئے، ذکر سے منور فرما دیجئے۔ ہماری جماعت کو اپنی عاشقوں کی جماعت بنا دیجئے، ہماری جماعت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب جماعت بنا دیجئے۔ یا اللہ اپنے قرب کی اعلیٰ درجات سب کو عطا فرما دیجئے۔ یا رب کریم مہربانی فرما دیجئے، اس ذکر سے اس یا اللہ خانقاہ کی کرنوں سے پورے عالم کو منور فرما دیجئے۔ یا اللہ پورے عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ کفر کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا رب کریم مہربانی فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ مالک ہماری ان دعاؤں میں ہمیں سعید فرما۔ یا اللہ مہربانی فرما کر ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے مالک مہربانی فرما، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، اعزہ اقربا جو دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کو اپنے قرب کی رفعتیں بلندیاں عطا فرما دیجئے، ان کی قبر کو روشن تا حد نظر وسیع فرما دیجئے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے، ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم اور دیگر مشائخ، اساتذہ اور والدین جو حیات ہیں، یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ ان کے فیض سے ہمیں فیضیاب فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرما دیجئے۔ یا اللہ ٹوٹے دلوں کے دکھوں کا مداوع فرما دیجئے۔ یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، بے سکونوں کو سکون قلب عطا فرما دیجئے۔ جن گھروں میں جھگڑے ہیں مالک اپنے ذکر کی طفیل ان جھگڑوں کو محبت سے بدل دیجئے۔ یا اللہ جن گھروں میں بے سکونی ہے اپنے ذکر کا سکون ان گھروں کو عطا فرما دیجئے۔ جن گھروں میں بدعات ہے یا اللہ ان گھروں کو سنت سے منور فرما دیجئے۔ اے مالک آج جمعے کا دن ہے، سید الایام ہے، بڑے دنوں کو بڑے لوگ صدقہ کیا کرتے ہیں، یا اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ یا اللہ صدقے میں اپنی رضا ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ صدقے میں ہمیں مغفرت کا پروانہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ صدقے میں ہمیں ذکر کی لذتیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ صدقے میں ہمیں ولایت کبریٰ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ تو کسی کو جواب دے نہیں، آپ نے کس کو بتانا ہے کہ ہم نے اس خانقاہ میں آئے ہوئے ہر ایک بندے کو اپنے محبوب بندہ بنا لیا۔ یا اللہ آپ تو کسی کو جواب دے نہیں۔ یا اللہ نظر رحمت اس مجمع پر ڈال دیجئے۔ یا اللہ اس مجمع کو قبولیت عامہ عطا فرما دیجئے، اس مجمع کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ یا اللہ اس ذکر کی محنت کو ہماری نسلوں میں چلا دیجئے۔ یا اللہ اس ذکر کی محبت کو یا اللہ ہماری اولادوں میں چلا دیجئے، ہماری جماعت میں یا اللہ چلا دیجئے۔ یا اللہ قیامت کی صبح تک آنے والے بندوں کو یا اللہ ذکر کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے مالک مہربانی فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، مساجد مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہیں جہاں اللہ اللہ ہو رہی ہے ان کی اور ان مشائخ کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں اور ان کے قائدین کی حفاظت فرما، دین کے ہر شعبے میں جو محنتیں کر رہے ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کو ان کے ساتھ وابستہ فرما، اس دنیا میں بھی ان کے ساتھ کھڑا فرما۔ یا اللہ آخرت میں بھی ان علماء کا ساتھ ہم سب کو عطا فرما، ہمارے مشائخ کی معیت ہم سب کو عطا فرما، حوض کوثر پر نبی علیہ السلام کے ہاتھوں جام کوثر پینا عطا فرما۔ یا اللہ آقا کی شفاعت ہمارے حق میں قبول و منظور فرما، جنت میں ان کی معیت عطا فرما۔ مالک مہربانی فرما، ہم نے سنا کہ یا اللہ آپ نے کچھ لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں روانہ کرنا ہے، ان سے حساب کتاب نہیں لینا۔ امام محمد جب یا اللہ خواب میں اپنے شاگرد کے آئے تو امام محمد فرمانے لگے کہ میں جب رب کے حضور پیش ہوا تو رونے لگ پڑا، تو اللہ نے فرمایا محمد ہم نے آپ کو دین کا علم اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ ساری امتوں کے سامنے تم کو رسوا کریں۔ کریم پروردگار یا اللہ آپ نے ہمیں چند حروف آپ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ آخرت کی رسوائیوں سے ہمیں بھی بچا لیجئے۔ یا اللہ ذکر
کرنے کی توفیق آپ نے کچھ لمحہ عطا فرمائی۔ یا اللہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ روز محشر اٹھا لیجئے اور ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دیجئے جن کو آپ نے بلا حساب و کتاب جنت میں روانہ فرمانا ہے۔ اے رب کریم مہربانی فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا بھر میں جتنے مسلمان پریشان ہیں، کفر کی ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ ان کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما۔ کشمیر افغانستان کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، چچنیا اور برما کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ جس جس جگہ مسلمان محکوم ہیں یا اللہ آزادی کی نعمت سے سرفرازی عطا فرما۔ اے مالک اس مجمع نے آج بہت سے لوگوں نے، نوجوانوں نے، بوڑھوں نے سنت پر چلنے کا عہد کیا۔ یا اللہ عاجز بھی عہد کرتا ہے، اور یہ مجمع ایک دفعہ پھر ہاتھ اٹھا کر عہد کرتا ہے کہ ہم آنے والی زندگی سنت والی زندگی گزاریں گے۔ یا رب کریم ہمارے اس عہد پر ہمیں استقامت عطا فرما، ہماری مدد فرما۔ یا اللہ اس عہد کے صدقے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا کی طرف ہماری طرف سے ہمارے اس پیغام کو ان کے دل کا ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس سفر کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، جن مسائل کا سامنا ہے غیب کے خزانوں سے مسائل کو دور فرما۔ اے کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اس خانقاہ کو قیامت کی صبح تک قائم دائم فرما، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ حضرت کے مشن کو ان کی اولادوں کے ذریعے، خلفاء کے ذریعے، شاگردوں کے ذریعے قیامت کی صبح تک قائم دائم فرما۔ اے مالک مہربانی فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ آج اس کو جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ سب کی جائز شرعی حاجتوں کو، من کی مرادوں کو، دیرینہ تمناؤں کو اور خواہشوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ان سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔